بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظاہر اور باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے، یعنی ظاہر کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پر نور شافع منشور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، تو یوں ان بی دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر اور باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے، یعنی ظاہر میں کچھ اور ہو اور باطن میں کچھ اور ہو جو فرق ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، ایمان سے مراد عقیدہ خراب ہو، کفر ہے بلکہ، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر ہے، لیکن فی نفسی ہی سخت خبیث عمل ہے۔ جس آدمی کے قول و فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہو، فرق ہو، تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت اس دور کے اندر ہر سطح کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ایمان میں منافقت ایک بہت بڑی خبیث عمل، بلکہ علماء نے اس کو حرام فرمایا، حرام قرار دیا، کیونکہ ایمان ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابیں، ان پر ایمان۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی منافقت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عملی منافقت ہوتی ہے کہ اس سے بھی جھگڑے اور فساد پھیلتا ہے، یہ عملی منافقت تو الیاذ باللہ اس دور کے اندر ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عملی منافقت سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔